سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا 96 اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر وضع کیا انسانیت کے لیے، جو وضع کیا جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں بات آئی ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے۔ اسی خاص بات میں یہ کہ پہلا گھر ہے، ہم اس کو عام طور پہ دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو پہلا گھر ہے، اب یہ گھر کیسے قبلہ بنے گا یہ آیت آگے آئیں گی، لیکن یہ سمجھ لیا اللہ نے اس کو جب پہلا کہہ دیا تو یہ ہمیشہ پہلا رہے گا، تا دن جب سے دنیا بنی ہو قیامت تک پہلا گھر ہے یہ۔ تو اس کو ان اول بیت کہہ کے اللہ نے کہا یہ بے شک تمہارا پہلا گھر ہے، انسانیت کے لیے بنایا۔ للذی بکہ ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اور یہ بکہ جو لفظ ہے اس کو عام طور پہ مروجہ یہ کہتے ہیں، بکہ مینس اس کا مکہ کا دوسرا نام تھا، ایک مروجہ معنی ایک ہی بنے ہوئے، لیکن اس کا روٹ لیٹر ہے بے کاف کاف، جس کا مطلب تو رونا، کرائنگ، رونا، تو یہ رونے کے ساتھ ہے۔ بکیا قرآن میں آتا ہے، ایک بکیا قرآن میں گر جاتے ہیں سجدے میں روتے ہیں، بکیا بے کاف کاف با کاف کاف، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو گھر بنتا ہے اب جب آپ وہاں جاتے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جب وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں تو کنٹینیوس موسٹ آف دا پیپل آر کرائنگ، تو اللہ کے ایک فزیکل گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک فزیکل گھر نظر آ رہا ہے، اور لوگ وہاں جا رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، تو رونے کے ساتھ ہے ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کے انسانیت کے لیے، للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، رونے کے ساتھ ہے، مبارک ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ وہاں سے آپ کو ہدایت بھی لینی ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی رکھتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس سے آپ کو ہدایت لینی ہے۔ اسی طرح یہ پہلا گھر جو وہاں سے آپ کو ہدایت لینی ہے، اور وہ کیا ہدایت لینی میں آگے سمجھاؤں گا، جب آیتیں آئیں گی تو میں آپ کو یہ ریلائز کراؤں گا کہ ہم وہاں سے ہدایت نہیں لیتے۔ عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں سے حج پہ ہم جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو سسٹم وہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی آن کے اپنا وہی سسٹم کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو وہ میں بتاؤں گا ہدایت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہی ہے پہلا گھر۔ تو کتاب کے اندر ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، یعنی اس سے آپ پڑھیں اور اپنی زندگی گائیڈ کریں، یہ پڑھیں اس سے گائیڈ کریں۔ اسی طرح یہاں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب جب آپ وہاں جائیں تو وہاں سے ہدایت لے کے آئیں، حج عمرے کے لیے جائیں تو وہاں ضرور معلوم کریں کیا چیز وہاں سے ہدایت لیں، تو ابھی لیکچر میں آ جائے گی آگے آیتیں، لیکن یہ پتہ چل گیا یہ پہلا گھر ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سورہ آل عمران 3 اس کی 97، فیہ، یہ اللہ کے گھر کے بارے میں بات ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آیات کی وضاحت ہو جائے، بڑی امپورٹنٹ بات سنیں، جب بھی آیات فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، آیات بینات کہتے ہیں، جب بینات کہتے ہیں واضح، اور آیت نشانی ہے اللہ کی آیت ہے، جب بھی آیت کی واضح ہو جائیں گی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ کے گھر میں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسان کا امام بنا دیا. وہ بھی واضح آیت ہو گئی. ابراہیم صاحب وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ واضح آیات بھی ہیں. جتنی آیتیں اگر آج آپ کو پتہ چلا اللہ نے کعبہ بنایا تو یہ مقام ابراہیم کا بن گیا, ذہن میں آپ کے ابراہیم علیہ السلام کا مقام بن گیا, واضح آیت کا ہونا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہو جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کی سٹینڈنگ ہے, ان کی مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا. وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے بیت کا حج کریں آپ, مگر کس چیز کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا, اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے راستے کی, فزیکلی, مینٹلی اور فائنینشلی. فزیکلی اسٹرانگ ہو, مینٹلی اسٹرانگ ہو اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو وہاں جانے کے لیے, اور اللہ کی آیت کی اسپرٹ بھی ہو آپ کے پاس. یوں ہی جا رہے ہیں, یوں ہی آ رہے ہیں, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو طواف تو کر رہے ہیں لیکن ان کا گھر دماغ میں پاک نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے گھر لوگ طواف کر رہے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں, رکوع اور سجود کر رہے ہیں. ابراہیم السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے, قیام, رکوع, سجود, طواف, لیکن گھر پاک نہیں ہے. للطائفین وَأَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو, جو طواف کر رہے ہیں, جو اعتکاف کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع اور سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس کے راستے کی, من استطاع الیہ سبیلا, جو کوئی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے, مطلب فزیکلی اسٹرانگ ہو, سائیکولوجیکل اسٹرانگ ہو, اور آیت کی اسپرٹ ایسنس ہے اس کے پاس کہ گھر کا مقصد کیا ہے. وہاں طواف کر رہے ہیں, یوں طواف کر کے آ گئے, اعتکاف قائم کر رہے ہیں, رکوع سجود کر رہے ہیں, بغیر سوچ سمجھے صلاح قائم کر کے آ گئے. کیونکہ اگر وہ حج پہ میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ, تو حج کا ایک پورا ایک سسٹم ہے, پرپز ہے پورا وہاں جانا. یہ دوسرا جو شطر ہے, ایک شطر یہاں کا صلاح کو تو یہاں شطر لے, دوسرے شطر کے لیے جب آپ جائیں گے عمرہ حج پہ تو طواف کریں گے, اس کا ایک پرپز ہے. تو استطاعت جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ جائے, اور اگر یہ نہیں ہے ایک دفعہ جائے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ جائے. حج عمرہ ایک دفعہ نہیں, جتنا آپ کے پاس استطاعت ہر دفعہ جائیے آپ. ومن کفر, جو کوئی کفر کرے, فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جو کوئی کفر ہے بے شک اللہ غنی ہے ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں. تو اس آیت سے میں پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ واضح آیات ہیں. اور حج یہ یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نشاندہی کری, اور وہ ان سے پورا اللہ نے بتایا کس طرح وہ ستارہ کس طرح وہ قبلہ بنا, کس طرح شط المسجد حرام بنا, دو حصے کیا ہیں, صلاۃ اور. اب یہاں پہ اللہ کہ مقام ابراہیم اللہ بتا رہا ہے بعد کے آنے والے لوگوں کے دوسرے زمانے میں. اور پھر دوسری آیت ہے البقرہ 2 اس کی 125 آیت, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا, اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. اب دیکھیں یہاں پر, وہاں پچھلی آیت نے پڑھا تھا کہ اس میں واضح آیت ہے مقام ابراہیم, جب آیت واضح مقام ابراہیم بن گیا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے گھر کو ثواب کی جگہ انسانیت کے لیے بنایا اور امن کی جگہ بنایا. اس کعبے کو یہاں امن میں آ جائے گا اور ثواب کی جگہ, وہاں جائیں گے آپ ثواب کمائیں. اور وہ کہتے ہیں یہاں اتنے کرو تو اتنی نیکی اور یہ سب کرو, ثواب جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. آگے لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور تم مقام ابراہیم سے اخذ کر لو مصلی. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ. یعنی جو ہمارے یہاں جو وہ جائے نماز ہے نا, جائے نماز کو آپ عربی میں کہیں گے مصلی, عرب کہتا ہے یہ مصلی ہے. تو نماز کا جو امام طریقہ کار ہے صرف اس ایک آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا, اخذ کر لو, واتخذوا اخذ کر لو, من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. تو میں نے کہا تھا واضح آیت میں مقام ابراہیم, ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا ان کے وہ جو نشان تھے, جو امام صاحب صلاۃ قائم کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنایا. تو جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے جو امام کھڑو کے جب نماز قائم کر رہا ہے وہ مقام ابراہیم ہے.
واضح آیت میں امام صاحب جہاں کھڑے ہو کے نماز قائم کرتے ہیں آج وہ مقام ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور ابراہیم کو کلمات سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, پس انہیں پورے کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہا کہ بے شک میں نے تجھ کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا. تو امام جو ہے اللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام ہے. تو امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. واضح آیت ہے, مقام ابراہیم بن گیا ان کا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, جمع میں وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو تم سب, من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس کا طریقہ کار کہاں سے لیں گے ہم؟ مقام ابراہیم سے. اب جو لوگ اس کو غلط کہیں گے وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے. اچھا, اب بقرہ 2 اور 150 آیت. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم جہاں, اب یہ اور تم جہاں کہیں سے نکلو پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصے کی طرف لوٹا لو, اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو, تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت نہ رہے سوائے وہ لوگ ان میں سے جو ظالم ہیں. پس تم ان سے خوف زدہ نہ ہو, مجھ سے خوف زدہ ہو, اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس میں اب ہمارے لیے ایک میسج کیا آیا, سارے اس پورے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. اب یہاں اگر تو کہیں سے بھی نکلے, یعنی جب بھی کسی عقیدے سے آپ باہر آئیں, ہندوازم ہے, کرسچینٹی, جوڈازم, جتنے ازمز ہیں آج, کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, جب بھی آپ وہاں سے نکلیں تو کہاں پر آئیں؟ فولی وجهك شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کا حصہ کیا ہے؟ صلاح اور طواف. تو اس کو لوٹ جاؤ, اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے چہروں کو اس حصے کی طرف لوٹ جاؤ, یعنی جہاں کہیں بھی ہو تم اس حصے کی طرف تم لوٹ جاؤ. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے اوپر تمہارے پر حجت نہ رہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرف پوائنٹ کرا دیں, کہتے ہیں آپ صلاۃ کیسے قائم کرتے ہیں, آپ ادھر کا بتا دیں. اگر وہ حدیث میں بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں وہ والی صلاۃ بھی قائم ہے. 4 ڈیفرنٹ ٹائپ کی صلاح میں رفع یدین کے والی بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر 4 میں سے آپ کون سی آپٹ کریں گے؟ تو یہاں پر آپ کیا پروف ہے؟ ہم اس کو آپٹ کر رہے ہیں, آپ دوسری آپٹ کر رہے ہیں. آپ وہی 4 ہیں وہاں پر, چاروں طریقے لکھے ہوئے وہاں پر. تو اب آپ 4 طریقے میں پھر وہاں پر جا کر حدیث پہ گئے, وہاں 4 طریقے آ گئے, تو اس میں کون سا والا لیں گے؟ تو وہی سائز کی بیس پر آپ وہ والا طریقہ لیں گے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے اور جو گراؤنڈ پہ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. 4 طریقے میں سے 5 طریقے بلکہ وہ بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ لے لیں آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم اس طریقے کو لوٹ جاؤ تاکہ تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی جو لوگ تم سے آرگیو کر رہے ہیں ان کو وہ بتا کے حجت پوری کر دو. سوائے اللہ کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ضرور تم سے حجت کریں گے, اور یقین کریں اس کی وجہ آپ پروف گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ اس صلاح کو نہ ماننے والے بہت لوگ ہیں. وہ حجت پوری کرے ہوئے ہیں, وہ نہیں صلاح قائم کرتے, وہ والی اپنی صلاح بنائی ہوئی. اور پوری انڈیا, سب کانٹیننٹ, ایران, آپ مڈل ایسٹ, عرب ورلڈ میں جائیں گے تو اسی طریقے کار ہے. لیکن انڈیا, سب کانٹیننٹ, ایران, بنگلہ دیش, سب اپنے یہاں کے اپنی نمازیں لے آئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو, فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی, اور میں تمہارے پر پوری کر رہا ہوں میری نعمت. ولعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس صلاح کا اس مسجد حرام کا حصہ ہو, اس صلاح کو ہم لے لیں. کیوں اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہم نے وہاں سے ہدایت لے لی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.